قرآن میں آیات کرنے والے کون سے نشان ہیں، کہاں پہ ہم آیت کر سکتے ہیں؟ یہ نشان آپ نے بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، یا اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آگے قرآن جب پڑھیں گے، پارہ پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ بنے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ آیت کرنے کے نشان ہیں کہ کون سا حرف بنا ہو تو ہم نشان یہاں وہاں پر آیت کر سکتے ہیں، کون سے نشان بنا ہو تو ہم آیت کریں، اور کون سی علامت اس میں پائی جائے تو ہمیں وہاں پہ آیت نہیں کرنا ہے، ہمیں نہیں رکنا ہے اور ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ وقف جہاں جہاں پہ ہونا ہے اور جہاں جہاں پہ ہمیں نہیں کرنا ہے، آیت نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے یہاں پر سمجھایا ہوا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ نورانی قاعدے کا تختی نمبر کلاس نمبر 26 ہے، علامات وقف۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی رکنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، علامات یہ ہیں، یہ گول نشان، یہ طا، یہ جیم، یہ زا، یہ صاد، یہ صلہ، یہ صل، یہ قاف، یہ قف۔ یہ علامات میم، سین یا سکتہ، وقفہ، لا، کاف، میم عین ما، اور یہ 5 کا یہ جو نشان بنا ہوا ہے۔ تو اس میں کہاں کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں کہاں پہ ہم آیت کر کے رک سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں نہیں رکنا ہے۔ یہ جو آپ گول ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں نا، گول، اس میں اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو یہاں پہ گول نشان بنا ہو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ طا اگر کہیں پر بنا ہوا ہے آیت کے بیچ میں تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ طا بنا ہو تو یہ یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی ٹھہرنے کی علامت ہے۔ جیم بنا ہو، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر ٹھہر لیں تو اچھی بات ہے۔ جیم کہیں پر نشان کی شکل میں بنا ہوا ہے تو ٹھہر لیں تو افضل ہے، بہتر ہے۔ نہیں ٹھہر رہے ہیں تو بھی جائز ہے، یعنی رکنا نہ رکنا دونوں جائز ہیں۔ زا اور صاد، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو بھی کوئی بات نہیں، تو رخصت ہے۔ یعنی کہ زا اور صاد بنا ہو تو نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اجازت ہے، ٹھہر سکتے ہیں، بہتر ہے نہ ٹھہریں، سانس نہیں چل رہی ہے اور ٹھہر گئے تو کوئی پرابلم نہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو صلہ لکھا ہوا آتا ہے نا، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی وصل کرنا چاہیے، ملا کر پچھلی آیت سے آگے ملا کر پڑھنا چاہیے، نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صل یا قاف بنا ہو، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صل جہاں پر بنا ہو وہاں پہ آپ کا ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف یہاں ٹھہر جاؤ، قف جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ اسی طرح سے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی کہ جہاں پر میم بنا آتا ہے قرآن میں تو وہ وقف لازم ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا وقف ہے جو ضروری ہے، لازم ہے، تو وقف لازم پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس پہ آپ ضرور ٹھہریں۔ سین یا سکتہ، سین بنا آئے گا یا سکتہ لکھا آئے گا، تو یہاں کس قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی کہ یہاں پہ سین یا سکتہ آئے گا تو وہاں پہ ہمیں ٹھہرنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ یہ جیسے کہ سورہ مطففین میں ہے، کلا بل رانا، کلا بل رانا، تو وہاں پہ سکتہ ہے تو وہاں پہ رکنا تو ہے، ٹھہرنا تو ہے، لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح سے وقفہ، یہاں سکتے کی نون زیادہ ٹھہرنا چاہیے، مطلب اس کی سکتے کی نون کی بنسبت جو سکتے کی نون آتی ہے نا، سکتے کی جو نسبت زیادہ ٹھہرا جائے گا، جہاں پہ سکتہ لکھا ہوا ہے، سین یا سکتہ بنا ہوا آئے گا تو وقفہ میں اس سے زیادہ ٹھہرا جائے گا اور سانس بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی سین یا سکتہ اور وقفہ ایک ہی طرح سے ہے کہ ان تینوں میں رکا جائے گا لیکن سانس نہیں توڑی جائے گی، لیکن سین یا سکتہ میں تھوڑا کم رکا جائے گا، سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ وقفہ میں سین یا سکتہ سے کچھ زیادہ رکا جائے گا لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی۔ یہ لا، یعنی لام الف زبر لا، یہ جہاں پہ بنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، ورنہ اس سے جو ہے مطلب اس کا بگڑ سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نہ ٹھہریں۔ کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ما، طلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو۔
5 یہ آیت گول کے مثل کے حکم ہے، یعنی کہ یہ جو گول کی علامت ہے نا، اس میں رکنا ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر یہ 5 بنا ہوا کہیں اردو میں آ رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ وہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔